بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے اصل حقائق رکھوں گا کہ نزلہ ہے کیا، اور یہ کس خلت میں یا کس مزاج میں ہوتا ہے۔ نظریہ مفرد اعضاء میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے اور طب یونانی میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایسا سمجھیں کہ اخلاط اور مزاج کا نزلے کے حوالے سے پوسٹ مارٹم ہوگا مکمل طور پر۔ جتنے لوگوں کی آج کل ویڈیوز آپ نے دیکھیں، آج تک دیکھیں، ان میں سے آپ نے اس ویڈیو کو جب 2 یا 3 بار دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ویڈیوز ہی غلط تھیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے میں نظریہ مفرد اعضاء کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ نظریہ مفرد اعضاء والے جو ہیں وہ اس کے علاج کو کلیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایلوپیتھک میں اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا پھر میں انشاءاللہ طب یونانی کی طرف آؤں گا۔ تو نظریہ مفرد اعضاء جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں 3 مزاج ہوتے ہیں، اعصابی، عضلاتی اور غدی۔ وہ کہتے ہیں جی تینوں میں نزلہ ہوتا ہے۔ اعصابی مزاج میں وہ کہتے ہیں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، بہتا ہوا نزلہ ہوتا ہے۔ عضلاتی مزاج میں وہ کہتے ہیں خشک نزلہ، جمع ہوا نزلہ ہوتا ہے، اور غدی مزاج میں وہ کہتے ہیں تکلیف دہ سوزش والا نزلہ اور جلن والا نزلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ طب یونانی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نزلہ یا تو سرد تر بلغم کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر بلغم کے ساتھ صفرا مل جائے تو پھر وہ سوزشی نزلہ بن جاتا ہے، جس کو وہ نزلہ ہار بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہوتی بلغم ہے لیکن صفرا کی زیادتی کی وجہ سے وہ سوزشی نزلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طب یونانی والے کہتے ہیں کہ اگر بلغم کے ساتھ صداع مل جائے تو وہ نزلہ جم جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تیسرا طب یونانی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر بلغم میں از خود خمیر پیدا ہو جائے تو اس کو بھی وہ نزلہ کہتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو کتابی باتیں ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں پریکٹیکلی۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ جو نزلہ ہوتا ہے وہ سوزشی نزلہ ہوتا ہے، یعنی باوجہ گرمی نزلہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو نزلہ ہے وہ اعصابی یا بلغمی نزلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ مزید معلومات دوں گا تاکہ آپ اس بات کو مانیں کہ واقعی سوزشی نزلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور بلغمی نزلہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں جی ان کی علامات۔ جو اعصابی نزلہ ہے، اعصابی نزلے سے مراد تری والا نزلہ، رطوبات والا نزلہ، بالکل پانی کی طرح اور بہتا ہوا نزلہ۔ یہ اتنا تو آپ کو کتابوں میں لکھا ملے گا، لیکن اس سے ایک بات اور آگے جائیں تو بات کلیئر ہوتی ہے جو انہوں نے لکھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نزلے میں ناک سے پانی اس طرح سے نکلتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اگر ٹیشو یا رومال ہے تو وہ جلد بھیگ جاتا ہے، یعنی اتنا پانی نکلتا ہے، پانی ہی پانی نکلتا رہتا ہے۔ یہ بات انہوں نے نہیں لکھی۔ اور پھر دوسرا انہوں نے لکھا اعصابی نزلے میں چھینکیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ چھینکیں بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں اور لگاتار یا مسلسل آتی رہتی ہیں، یہ انہوں نے نہیں لکھا۔ جہاں تک بات ہے، کچھ نظریہ مفرد اعضاء کے بھائی میرے سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے نظریہ مفرد اعضاء سے سیکھا ہے۔ بھائی میں نظریہ مفرد اعضاء کے خلاف نہیں ہوں، طب صابر کے خلاف میں بالکل نہیں ہوں، بلکہ میں خلاف ان لوگوں کے ہوں جنہوں نے آگے کام نہیں کیا، جن کو مزید ریسرچ کرنا تھی انہوں نے ریسرچ نہیں کی، انہوں نے پریکٹیکلز نہیں کیے، انہوں نے اس بات کو اتنا ہی رہنے دیا، اور اگر کسی کے پاس مزید نالج آیا تو اس نے شیئر نہیں کیا، اس نے فوٹو کاپی چلائی۔
تو اعصابی نزلہ جو ہے اس کے اندر دیکھیں کہ جب باریک پانی کی طرح بہتا ہوا نزلہ جس کو میڈیکل سائنس فلیو کہتی ہے، اگر وہ ہے تو پھر آپ کا اعصابی یا بلغمی نزلہ ہے، جس کو طب یونانی بلغمی کہتی ہے اور نظریہ مفردہ اعصابی کہتا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ اس کے علاج کے لیے آپ نے عضلاتی گدی یعنی خشک گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے، جس کا علاج ہو جائے گا۔ چاہے بھنے ہوئے چنے ہی آپ استعمال کر لیں، جو مائیاں ہمیشہ کہتے ہیں جی بیٹا آپ کو نزلہ لگ گیا بھنے ہوئے چنے استعمال کر لیں۔ اگر تو آپ کو بہتا ہوا فلیو ہے، یعنی پانی نکل رہا ہے ناک سے بھی اور آنکھوں سے بھی پانی نکل رہا ہے اور بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے، آپ کے رومال بھیگ رہے ہیں، تو پھر جناب آپ کے لیے چنے سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یا پھر عضلاتی گدی مزاج میں جو لونگ، دار چینی، جوتری کا ایک چیز بتائی جاتی ہے، یا پھر چائے کے اندر دار چینی ڈال کے جو چیز بتائی جاتی ہے، وہ بہترین چیز ہے، وہ بہترین علاج ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں گدی نزلہ کی طرف، جس کو طب یونانی سوزشی نزلہ کہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر طب یونانی کی روح سے اگر بلغم کے ساتھ صفرا مل گیا تو سوزشی نزلہ ہو گیا، اور طب نظریہ مفرد اعضاء کی روح سے کہ اگر صفرا کی زیادتی کی وجہ سے نزلہ ہوگا تو وہ سوزشی نزلہ ہوگا۔ اب آئیے اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے نتنے بھرے رہتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں تو نزلہ نکلتا ہے، جن کو مسلسل نزلہ چلتا رہتا ہے کئی مہینے کئی دن، وہ سوزشی نزلہ ہے۔ وہ پانی کی طرح نہیں بہتا، مطلب آپ جب اس کو نکالتے ہیں تب بھی وہ نکلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ گر کے یہاں پہ آ جاتا ہے آپ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ وہ گدی نزلہ ہے، وہ سوزشی نزلہ ہے۔ طب یونانی کی روح سے بلغم کے ساتھ صفرا مل گیا ہے، اور نظریہ مفرد اعضاء کی روح سے وہاں پہ خلت گدی ہو گئی ہے، مزاج گدی ہو گیا اور خلت صفرا ہے۔ تو یہ نزلہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ناک میں جلن ہوتی ہے، لیکن چند لوگوں کے ناک میں جلن نہیں ہوتی، لیکن نزلہ موٹا ہوتا ہے، وہ پانی کی طرح خود نہیں گر رہا ہوتا، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ سوزشی نزلہ ہے، یہ آپ کے گلائنڈز کی سوزش ہے، یہ آپ کو نوزل انفیکشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور علامت بتا دیتا ہوں کہ جو اعصابی نزلہ ہے اس میں لوگوں کی آنکھوں میں سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن گدی نزلے میں لوگوں کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے جناب، جس طرح سے میں نے بتایا کہ گرم خشک کا علاج سرد تر ہے، یا پھر سرد خشک یعنی صداع پیدا کرنا، اور ساتھ میں آپ بلغم بھی اگر پیدا کروا دیں تو صفرا جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا، تو آپ کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے لیے دو چیزیں بڑی بہترین مارکیٹ سے ملتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تریاک نزلہ یا خمیرہ خشخاص، دوسری چیز ہے خمیرہ بنفشہ۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کریں تو آپ کا صفرا جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو گدی سوزش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو نزلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میٹر صرف چیز کو سمجھنے کا ہے۔ جب ہم گدی سوزش کا علاج عضلاتی یا پھر دار چینی یا پھر چنے یا پھر ایسی چیزوں سے کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ وہ چلتا رہے گا، لیکن جیسے اس کا صحیح علاج ہوگا تو نزلے کا علاج ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ میرے قریب یا میری ریسرچ یا میرے وہ جو پریکٹیکلز ہیں ان کے مطابق گدی سوزش کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اعصابی طریق یعنی بلغم کے از خود کی وجہ سے نزلہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو نزلے کی قسم عضلاتی ہے، جو کہ نظریہ مفرد اعضاء بھی کہتا ہے اور طب یونانی بھی کہتی ہے، جو کہ نہ ہونے کے برابر اور جو کہ ہمارے غلط علاج کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو بلغمی نزلہ ہے، اعصابی نزلہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر خمیرہ خشخاص دے دیں یا کوئی بھی سرد خشک چیز دے دیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بڑی غلطی ہے، وہ کیا ہے کہ جی اگر آپ کو اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو اس کا علاج آپ عضلاتی اعصابی کر دیں تو وہ تو جم جائے گا، نزلہ جیم ہو جائے گا، رک جائے گا، پھنس جائے گا، یہ آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا، کان کا مسئلہ، آواز بند ہو سکتی ہے، کانوں کا پردوں کے اوپر وہ نزلہ جم سکتا ہے، ناک کے اوپر انفیکشن ہو سکتا ہے، سر کے جو ہیں وہ مسام بند ہو سکتے ہیں، ماتھا درد کر سکتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ غلط علاج کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یا پھر یہ تھا کہ آپ کو اعصابی نزلہ تھا
آپ نے ٹھنڈا یخ برف والا پانی پی لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ جم گیا۔ دوسرا، اگر آپ کو صفراوی نزلہ تھا تو آپ نے وہاں پہ خشک گرم چیزوں کا استعمال کیا، جس طرح سے دار چینی، لونگ، جوتری، یا پھر اس طرح کی چیزوں کا استعمال، کچلا کا استعمال، ادراکی کا استعمال، مکوی اعصاب کا استعمال، یا کسی بھی چیز کا استعمال آپ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ نزلہ جم جائے گا۔ میرے بھائیو، چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ والا جو عضلاتی نزلہ ہے یہ غلط علاج کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ از خود نہیں ہوتا، یا پھر غلط آپ کے کھانا کھانے سے ہوتا ہے، غلط آپ کی خوراک کھانے سے ہوتا ہے، یا غلط ماحول میں جانے سے ہوتا ہے۔ یہ از خود نہیں ہوتا۔ از خود جو ہوتا ہے وہ یا غدی ہوتا ہے یا اعصابی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ غدی، بہت کم اعصابی۔ اور ہم علاج کیا کر رہے ہیں؟ جو مارکیٹ میں بھی علاج پڑا ہوا ہے یا جو ہم کر رہے ہیں یا ہمیں جو بتایا گیا ہے نظریہ کے اندر، کتابوں کے اندر، میں یہاں پہ صابر صاحب کے بالکل خلاف نہیں ہوں، انہوں نے ہمیں بیس دی ہے، ہم نے اس بیس کو سٹڈی کر کے آگے چلنا ہے اور آگے مزید ریسرچ کو لے کے چلنا ہے۔ تو لہٰذا ہر بندے کو جب بھی آپ سنتے ہیں جی نزلہ ہو گیا، دار چینی کی چائے پی لے، چنے کھا لے، یہ ہر بندہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ حکیم بنا بیٹھا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی نزلہ اور زکام میں فرق کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نزلہ ہوا ہے یا فلو ہوا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اعصابی نزلہ ہے یا غدی سوزش کی وجہ سے نزلہ ہے۔ اس نے بس اپنا ایک لیکچر جھاڑ دیا کہ جناب جاؤ دار چینی ڈال کے چائے پی لو۔ اب اگر تو آپ کو وہ پانی بہہ رہا ہے بہت زیادہ، پھر تو وہ فائدہ ہو گیا۔ اگر تھوڑا گاڑھا نزلہ ہے اور آپ زور لگا کے نکال رہے ہیں یا دبا کے نکال رہے ہیں تو پھر میرے بھائی وہ آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ازراکی وغیرہ پہ اگر آپ چلے گئے تو مزید ہی نقصان ہوگا۔ تو کئی حکماء میرے سے اس حوالے سے پچھلے کوئی 15-20 دن سے موبائل فون پہ، واٹس ایپ پہ یہ سوالات رکھ رہے تھے، اور کچھ نے مجھے ان باکس بھی کیا کہ جناب اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ میرا موقف ہے، یہ میری ریسرچ ہے، آپ اس کو پریکٹیکل کریں، آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں، آپ اس کے اوپر سٹڈی کریں، آپ اس کے اوپر دیکھیں۔ آپ کو 100% میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو منوان یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اور صدقہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ میری باتیں ماننی پڑیں گی اور آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن میں ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا، آپ اپنی ریسرچ کریں، سٹڈی کریں، پیشنٹ کو دیکھیں، اگر تو پانی کی طرح ہے تو اس کو عضلاتی غدی علاج دیں، اگر وہ گاڑھا ہے تو آپ نے جو میں نے عرض کیا ہے وہ علاج کریں۔ 10 مریضوں کے اوپر، 15 کے اوپر، 20 کے اوپر، 100 مریضوں کے اوپر آپ کر لیں تو آپ کو جناب اس کا رزلٹ 100% انشاءاللہ ملے گا۔ اور رہی بات یہ کہ تندرستی اور صحت اور شفا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تندرستی نہیں دے سکتی۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ صحیح نیت سے، صحیح ارادے سے اور صحیح علم کے ساتھ کسی کو بھی علاج بتائیں گے یا کریں گے یا اس کو ایڈوائز کریں گے یا میڈیسن دیں گے تو انشاءاللہ اس کا علاج 100% صحیح ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔